میری عمر اس وقت صرف 16 سال تھی اور میرا نام علی ہے۔ میں ہمیشہ دوسروں سے مختلف رہا ہوں۔ بچپن سے ہی مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ میرے دوست اکثر ان کی باتوں اور نظروں میں کھوئے رہتے تھے۔ میرا دل ہمیشہ اپنی کلاس کے لڑکوں کی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں کی چمک اور ان کے قریب ہونے کے احساس کی طرف کھینچتا۔ شروع میں نے اس کیفیت کو نظر انداز کیا، مگر وقت کے ساتھ مجھے ماننا پڑا کہ میرا دل اور جسم دونوں لڑکوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ کہانی قربت کی آگ۔ کالج میں ایک دن میری زندگی میں حمزہ آیا، جو سب سے ہنسمکھ اور سب سے پرکشش لڑکا تھا۔ اس کی بکھری ہوئی زلفیں، شوخ مسکراہٹ اور کھنک دار کہکا مجھے اندر تک ہلا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے پاس ہونا میرے لیے زندگی سے بڑھ کر تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن بارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں لائبریری کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ اچانک زور کی بجلی کھڑکی اور وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے کندھے نے میرے کندھے کو چھوا تو یوں لگا جیسے میرے اندر بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں نظریں چرا رہا تھا، مگر میرے چہرے کی حالت سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا، ڈر گئے ہو؟ اور میں بس ہونٹ کاٹ کر خاموش کھڑا رہا، مگر اندر سے مجھے لگا مجھے اس لمحے اس کی لمس کا قیدی بن چکا ہوں۔ میری راتوں کی نیندیں اس دن کے بعد بدل گئیں۔ میں ہر وقت حمزہ کے لمس کو یاد کرتا۔ اس کی کندھے کی وہ ہلکی سی ٹکر میرے دل میں آگ لگا گئی تھی۔ میں کلاس میں بیٹھا ہوتا تو مجھے اس کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرتا تو اس کی بدن کی خوشبو میرے اندر اتر چلی جاتی۔ کئی بار دل چاہتا کہ بس اس کے ہاتھ کو تھام لوں اور کبھی نہ چھوڑ دوں۔ کبھی خوف بھی تھا کہ اگر اس نے میرا راز جان لیا تو شاید وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ مگر حمزہ کی آنکھوں میں بھی کبھی کبھی مجھے ایک عجیب سا سوال نظر آتا، جیسے وہ خود بھی میرے جذبے کو پڑھ رہا ہو۔ ایک دن فزکس کی کلاس کے بعد ہم دونوں لیبارٹری میں آ گئے۔ باقی سب جا چکے تھے، وہ میرے ساتھ کھڑا کچھ ماپ تول کے آلات دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ یہ چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر میری روح تک لرز اٹھی۔ میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی اور میری سانسیں تیز ہو گئی۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کیسی کیفیت میں ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یار علی، تم کچھ بدل گئے ہو، لگتا ہے تمہیں کوئی بات اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ اور میں اس پل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بالکل بے بس ہو گیا۔ مجھے لگا کاش میں سب کچھ کہہ دوں، کاش بتا دوں کہ میں اس کے لمس اور اس کی قربت میں دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے حمزہ سے نظریں ملانا اور بھی مشکل پایا۔ ہر لمحہ مجھے ڈر لگتا کہ کہیں میرا دل لبوں پر نہ آ جائے، مگر دوسری طرف ایک کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتا میں اس کے چہرے کے نقش دیکھتا رہ جاتا۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے ہاتھ کی حرکتیں سب میرے دل میں نقش ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ دوستی میں میرا کندھا پکڑ لیتا یا گلے میں بازو ڈال دیتا تو میری حالت بدل جاتی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ مجھے لگتا وہ سن لے گا۔ میں راتوں کو جاگتا اور سوچتا کہ آخر یہ کیسا جذبہ ہے؟ کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا واقعی حمزہ بھی کبھی کبھی میری طرف کچھ مختلف نظروں سے دیکھتا ہے؟ ایک شام کھیل کے بعد ہم دونوں میدان کے کونے میں بیٹھے تھے۔ باقی سب جا چکے تھے، ہوا میں نمی تھی اور مغرب کا سورج ڈوب رہا تھا۔ حمزہ نے اچانک، علی، کبھی تم نے سوچا ہے دنیا میں سب کچھ پیسہ یا شہرت نہیں ہوتا، کبھی کبھی بس ایک دل کا سکون ہی کافی ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ہاں، اور کبھی کبھی وہ سکون کسی ایک انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن حمزہ کے چہرے پر حیرت کی بجائے نرمی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے زمین آسمان سب گم گئے ہوں۔ اس کے ہاتھ کی گرمی میرے دل تک اتر گئی اور میری آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے دل کے راز کو لفظوں میں نہ صحیح مگر لمس کے ذریعے بیان کر دیا۔ اس کے ہاتھ نے جب میرا ہاتھ تھاما تو میرے سارے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ دل کی دھڑکن ایسے تیز تھی جیسے سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ایک عجیب سی روشنی تھی، نہ صرف دوستی بلکہ جیسے کوئی چھپا ہوا جذبہ بھی ہو۔ میں نے ہمت کر کے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور پہلی بار اپنے دل کی دھڑکن کو لفظوں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، حمزہ، تمہیں شاید اندازہ نہیں، لیکن تم میرے لیے صرف دوست نہیں ہو، تم وہ ہو جس کے بغیر دن ادھورا لگتا ہے، جس کی مسکراہٹ میرے لیے زندگی ہے۔ یہ الفاظ نکلتی میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ میرا ہاتھ جھٹک نہ دے، مگر اس نے میرا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے سے میرے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے کی گرمی میرے چہرے کو چھو رہی تھی اور میرا دم گھٹنے کے بجائے جیسے اور کھیلنے لگا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، علی، تمہیں لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتا؟ میں بھی یہ لمس ہر دن محسوس کرتا ہوں، میں بھی تمہارے قریب آ کر خود کو مکمل محسوس کرتا ہوں۔
یہ سن کر میرا وجود جیسے بے قابو ہو گیا۔ اس کے قریب بیٹھنا ہی مجھے نشہ دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں میری انگلیوں میں الجھنے لگی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو دل میں قید کر لیا۔ میرا بدن کانپ رہا تھا، لیکن اندر سے ایک سکون بھی اتر رہا تھا، جیسے برسوں کی پیاس کو پہلی بار پانی ملا ہو۔ اس کے لمس شدت نے مجھے دیوانہ کر دیا اور میں نے سوچ لیا کہ اب یہ راز کبھی پردے میں نہیں رہے گا۔ حمزہ کے قریب ہونے کے بعد میرا دل اور جسم دونوں بے قابو ہو گئے تھے۔ اس کی گرمی، اس کے لمس کی لذت میرے ہر رگ و پے میں گل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں، اس کی انگلیاں میری انگلیوں کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ ہر لمس ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری دل کی دھڑکنیں اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر رقص کر رہی ہو۔ اس کی سانس میرے گالوں سے ٹکرا رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے ہر حرکت کا قیدی بن چکا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھا اور اس کے قریب ہو کر یہ سوچا کہ بس یہی لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور خواہش جھلک رہی تھی۔ اس کے لمس نے مجھے اندر سے پکھلا دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں دیوانی ہو چکی تھی۔ ہر بار جب اس کے بازو میرے گردن لپٹتے، میں خود کو مکمل اور محفوظ محسوس کرتا، مگر ساتھ ہی ایک آگ بھی جل رہی تھی۔ اس کے لبوں کے قریب میری سانسیں جھلک رہی تھی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ جوش اور شدت، یہ دیوانگی صرف محبت نہیں بلکہ ایک ایسی کشش ہے جو مجھے ہمیشہ اس کے قریب رکھے گی۔ ہم دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھسے رہے۔ ہر لمس، ہر سرگوشی، ہر لمحہ ہمیں اور قریب لے آیا اور میں جان گیا کہ حمزہ کے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ اس کی قربت اور لمس کی یہ شدت مجھے مکمل طور پر دیوانہ بنا چکی تھی اور میں اس دیوانگی میں خوش تھا، کیونکہ اب میں جان چکا تھا کہ یہ محبت صرف دل کی نہیں بلکہ روح کی بھی ہے، اور یہ لمحے، یہ لمس ہمیشہ کے لیے ہماری یادوں میں نقش ہو جائیں گے۔ اس رات جب ہم کالج کے کمرے میں اکیلے رہے، ہوا میں نمی تھی اور بارش کی بوندیں کھڑکی پر ٹپک رہی تھی۔ حمزہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں میری گردن کے قریب سے گزر رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ہر لمحہ میری خواہش اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میرے بازو کے گرد لپٹ گئے اور اس کے لمس کی شدت نے مجھے اندر سے پگھلا دیا۔ میرا دل دیوانہ ہو چکا تھا اور میں ہر سانس میں اس کے قریب ہونے کا احساس چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر جا کر رک گئے اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے لمس میں ایک بے پناہ کشش ہے، ایک آگ ہے جو مجھے مکمل طور پر جھلسا رہی ہے۔ میں اس کے قریب جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نہ کہی ہوئی چاہت تھی۔ اس کی ہلکی مسکراہٹ اور سانس کی آواز مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں اس کے لبوں کے قریب آیا اور اس کے لمس نے میرا ہر عضو جھنجھوڑ دیا، جیسے ہر رگ و پے میں آگ بھڑک رہی ہو۔ اس نے بھی اپنا چہرہ میرے قریب کیا۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی شدت کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میرے گردن، میرے ہاتھ اس کے۔ ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا رک گئی ہو اور میں اندر سے لرز رہا تھا۔ دیوانگی کی حد یہ تھی کہ میں اس کے لمس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی قربت مجھے نشہ دے رہی تھی۔ ہر سرسراہٹ، ہر سانس، ہر ہلکی ٹکر ہمیں اور قریب لے جا رہی تھی اور میں جان چکا تھا کہ یہ کشش، یہ آگ، یہ دیوانگی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ حمزہ کے بغیر میری زندگی بے معنی تھی اور اس رات کے لمس نے میری ہر حس، ہر جذبہ، ہر خیال اس کے نام کر دیا۔ اگلے دن کالج میں بھی میرے دل کی دھڑکنیں کبھی سکون سے نہیں رہی۔ ہر لمحہ مجھے حمزہ کے لمس کی یاد ستاتی، اس کی ہنسی، اس کی نظریں، اس کا جسمانی قربت کا احساس میرے ہر قدم کے ساتھ چل رہا تھا۔ دوپہر کے وقفے میں جب ہم لائبریری کے کونے میں اکیلے تھے تو اس نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے اپنی سانسیں روک کر محسوس کیا کہ میری پوری جان اس کے ہاتھ کے لمس پر ٹک گئی ہے۔ اس کے لمس میں ایک طاقت تھی جو مجھے دیوانہ کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں میری انگلیوں کے ساتھ الجھ گئیں اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس میں خود کو پوری طرح کھو دیا۔ اس کے قریب بیٹھنا، اس کی گرمی محسوس کرنا، اس کے لبوں کی نرم جھلک، اس کی سر کی چھوٹی سی حرکت، سب کچھ میرے دل اور دماغ کو ایک ایسا جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گل گئی ہوں۔ اس کی سرگوشی، اس کی ہلکی سی، اس کے لمس کی شدت میرے دل کی دھڑکنیں اور جسم کے ہر رگ میں بجلی دوڑنے لگی۔ میں اس کے قریب ہو کر یہ جان چکا تھا کہ اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جوش، یہ دیوانگی، یہ محبت کی شدت صرف ہمارے دلوں میں نہیں بلکہ ہمارے پورے وجود میں گل رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رہا اور اس کے لبوں کے قریب آ کر خاموشی میں بس اس لمس کو محسوس کرتا رہا، اور حمزہ بھی خاموشی میں میرے قریب ہو کر یہی محسوس کر رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی جذبہ، ایک ہی خواہش، ایک ہی آگ تھی، اور ہم دونوں میں آگ میں خود کو کھو چکے تھے۔ ہر سرسراہٹ، ہر لمس، ہر سانس ہمیں اور قریب لا رہی تھی۔
اور میں جان گیا تھا کہ یہ محبت، یہ قربت، یہ دیوانگی ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں نقش ہو گئی ہیں۔ اس شام جب ہم کالج کے باغ کے کنارے بیٹھے، ہوا میں نمی اور بارش کی ہلکی خوشبو تھی، حمزہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کے ہاتھ میرے کمر پر تھے اور میری سانسیں اس کے چہرے کی قربت سے بے قابو ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر لمس، ہر ہلکی سی ٹھکر میرے دل کی دھڑکنیں کئی گنا تیز کر رہی ہے۔ اس کی انگلیاں میری انگلیوں کے ساتھ الجھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب جھک گیا اور اس کے سینے کی گرمی میرے سینے سے ٹکرائی۔ اس کی سانسیں میری گردن پر محسوس ہو رہی تھی اور میرا جسم اس کی ہر حرکت پر رد عمل دے رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کمر کے گرد مزید لپیٹ دیا اور میں خود کو اس کی گرمی میں کھو دیا، جیسے ہر رگ اور ہر پٹھا اس کے لمس کے ساتھ زندگی پا رہا ہو۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے، ایک دوسرے کی خواہش اور جذبے کو پڑھ رہے تھے۔ اس نے میرے سر کے بالوں کو چھوا اور میری سانسیں رک گئی۔ میں اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کی قربت نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم سب اس کی خواہش میں لپٹ گئے اور میں جان گیا تھا کہ حمزہ کے بغیر میری دنیا مکمل نہیں۔ اس کی سرسراہٹ، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکت، اس کی لمس کی شدت، سب کچھ مجھے پاگل کر رہا تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گھل گئی ہیں، اور میں اس آگ میں خوشی کے ساتھ جل رہا تھا، کیونکہ یہ دیوانگی، یہ شدت، یہ قربت اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ رات کے اس لمحے جب بارش کی ہلکی بوندیں زمین پر ٹپک رہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے خاموشی سے سانسیں لے رہے تھے، میں نے جان لیا کہ حمزہ کے لمس اور قربت نے نہ صرف میرے دل بلکہ میری روح تک کو چھو لیا ہے۔ اس کی گرمی، اس کی مسکراہٹ، اس کی سرسراہٹ ہر لمحہ مجھے دیوانہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے سوچا کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر وہی شدت محسوس کی اور ہم دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے لمس، ایک دوسرے کی قربت اور ایک دوسرے کی دیوانگی کو دل میں بسا کر بیٹھ گئے۔ اس رات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری یہ محبت، ہماری یہ کشش، یہ دیوانگی ہمیشہ کے لیے ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہے، اور میں خوش تھا کہ میں نے اپنے دل کا سچ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے بھی اپنے دل کی حقیقت مجھ سے چھپائی نہیں، اور ہم دونوں اس حقیقت میں ڈوب کر ایک دوسرے کے لیے جینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ تو پیارے دوستوں، مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔